وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الکرام دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں. اتنے احسانات جن کا شمار بھی ممکن نہیں. اور یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ جو شخص بھی آپ کے ساتھ احسان کر دیتا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں اس کے. آپ گرمی میں آئے، آپ کو پیاس کی شدت تھی، کسی شخص نے آپ کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیا، آپ نے وہ پی کر اپنی پیاس بجھائی، تو آپ اس ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیش کرنے والے کے بھی احسان مند ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو اللہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے اوپر نعمتوں اور احسانات کے انبار لگا دیتا ہے، اور اسی طرح شام سے صبح تک اللہ رب العالمین نعمتوں کے انبار لگا دیتے ہیں. اور ایک ایک نعمت ایسی ہے جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا بھی مشکل ہے. سانس کی نعمت کو آپ دیکھیں، سہولت سے آ رہا ہے، جا رہا ہے. سانس کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھیں جن کا سانس اکھڑ جاتا ہے اور چلتے چلتے یوں
بے ساختہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، مزید 2 قدم بھی چلنے کی ان میں ہمت نہیں رہتی ہے، اور ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک باسہولت سانس لے رہے ہیں۔ سانس لینے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اگر اللہ جل جلالہ ہمیں بصارت کی نعمت نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، سماعت کی نعمت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اور گویائی کی اللہ نعمت عطا نہ کرتے تو ہم گونگے ہوتے۔ کتنے خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں لیکن زبان سے وہ بات نہیں کر سکتے، اور آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو رشک آتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت جوانی ہے، کتنی پیاری صحت ہے، لیکن وہ لوگ بات نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے، کچھ ایسے ہیں جو سمجھ نہیں سکتے آپ کے کلام کو۔ وہ بہترین صحت ہوگی لیکن ان کا دماغ درست نہیں ہوگا، دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی اچھی بارائے گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب انسان میں کچھ تکبر پیدا ہونے لگے تو ہمارے حضرات اکابر علماء حق یہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا آپ اسپتال کا رخ کر لیا کرو، وہاں جب انسان جائے اور جا کر دیکھے کسی بیچارے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہ کوئی پاؤں سے معذور ہے، اور کوئی کسی کے جسم میں سانس نہیں، کوئی فالج زدہ ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کسی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، وہ وارڈ بھرے ہوئے ہیں، اسپتالیں بھری ہوئی ہیں۔ ذرا ایک چکر انسان جب لگائے تو انسان کی عقل خود ٹھکانے آ جاتی ہے، اور انسان الفاظ شکر کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے تو مجھ پر بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ وہ ایک شخص کے جوتے گم ہو گئے تو اس کو کراہت محسوس ہوئی، چل رہا تھا ننگے پاؤں سے، آگے دیکھا ایک شخص ہے اس کے پاؤں ہی نہیں، تو اس نے پھر وہاں کھڑے ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں کہ میں چل تو سکتا ہوں، اس بیچارے کے تو پاؤں ہی نہیں ہے اور میں چپلوں پہ رو رہا ہوں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو دیکھو، پھر انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر دنیا میں آپ اپنے سے اوپر کے طبقے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو پھر انسان کے اندر ناشکری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ بھائی اس کے پاس تو بڑا اعلیٰ مکان ہے، میرے پاس جھونپڑی ہے، تو انسان کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، ناشکری کے کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے ادنا آدمی، اب اگر کوئی آدمی دن کو اس کو 1000 روپے دیہڑ مل رہی ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جس کو 2 وقت کا کھانا بھی سہولت سے میسر نہیں ہے، اور اپنے 2 وقت کے کھانے کے حصول کے لیے اس کے جسم میں طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی سے مانگ کر ہی کھا لے۔ تو جو انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر و قیمت پیدا ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی انسان کے اندر یہ احساس اور یہ چیزیں نہ پیدا ہو جائیں
تو انسان اپنے سے قبل زمانہ جو اس کے آباء و اجداد ہیں، دادا ہے پردادا ہے، ان کی زندگیوں کو ذرا پڑھے، اپنے بڑوں سے پوچھے کیسی قسم و پرسی کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری، کتنی مشقتیں، یہاں سے وہ مانسیرا اور ہری پور کا پیدل سفر کرتے تھے، آج ہم گاڑی پہ اکتا جاتے ہیں، یوں پیدل اور سامان لے کے، سروں پہ سامان اٹھا کے اور جانوروں پہ سامان لاد کے وہ میل سفر یوں پیدل کیا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پر نظر دوڑائے تو بالکل سادہ کھانے تھے۔ آج ہمارے دسترخوانوں پہ 3 4 کھانے ہوتے ہیں، ایک کھانا بھی ہمارے بڑوں کو بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا۔ عام طور پر بس یہ جو دیسی غذائیں یہ کھایا کرتے تھے، اچھی بھی تھیں، ان کی صحت کے لیے اچھی تھی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایسی غذائیں اور ایسے حالات گزارے جو ہم گزارنے کے قابل نہیں۔ ہمارے اوپر ایسے حالات آ جائیں تو ہم اکتا جائیں، تنگ ہو جائیں، ناشکری کے کلمات کہنے لگیں۔ اللہ نے اس دور میں تو بہت زیادہ سہولیات دی، ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ کے احسانات ہیں کہ بٹن دباؤ ہوا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بٹن دباؤ روشنی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بٹن دباؤ کپڑے پریس کرنے کے لیے استری گرم تیار ہو جاتی ہے۔ وہ تو کوئلے ڈالتے تھے اور پھر ان پر پنکھی مارتے رہتے تھے استری کے اندر، وہ جب خوب کوئلے سرخ ہوتے، استری گرم ہوتی تو پھر کپڑوں پہ مارتے، کبھی کبھی اس میں سے کوئلہ نکل کے کپڑوں پہ گرتا، کپڑے بھی جل جایا کرتے تھے۔ یہ میرے آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں، یہ تو اب کے زمانے کی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ نے بہت بڑی سہولیات دی ہیں۔ گھروں میں بڑے بڑے مٹکے اور گھڑے ہوتے تھے مٹی کے، ان میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا تھا، ڈالا جاتا تھا، پانی ٹھنڈا ہوتا، اس کو استعمال کرتے، اور وہ پانی صحت کے لیے کبھی مضر ہوتا ہی نہیں تھا۔ آپ اس کو جس موسم میں پئیں، آپ کو گلے کی بیماری یا نزلہ یا زکام یہ چیزیں کبھی نہیں ہوں گی۔ اور اس کے بالمقابل جب یہ فریج آئے تو ہر دوسرا آدمی بیمار ہے۔ اگر انسان زیادہ تیز گرمی میں آئے، آ کے ٹھنڈا پانی پی لے، دوسرے دن اس کا گلا پکڑا ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سہولیات اور احسانات اللہ کے بڑھ گئے ہمارے اوپر، ہم یعنی بے شمار نعمتیں، بے انتہا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم بیٹھ جاؤ شمار کرو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس طرح ایک نعمت کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو، اللہ کے ان احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، قدرت نہیں رکھتے ہو تم کہ تم ان نعمتوں کو شمار کرو۔ ایک بوڑھے آدمی کا پیشاب بند ہو گیا، اس کو بیٹے ہاسپٹل لے کے گئے، علاج کروایا تو پیشاب جاری ہو گیا۔ پیشاب جاری ہونے کے بعد وہ رونے لگا بوڑھا۔ بیٹوں نے پوچھا آپ اب رونے کی کیا بات ہے؟ پیشاب جاری ہو گیا، تکلیف آپ کی دور ہو گئی ہے، اب تو آپ کو مسکرانا چاہیے۔ اس نے کہا یہ جو 70 سال سے میں بغیر تکلیف کے پیشاب کرتا رہا ہوں، اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ انسان جب غور کرے، تھوڑا سا فکر کرے کہ یہ اس گندگی کا باسہولت نکل جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب انسان کہے گا یہ کیا نعمت ہے، لیکن یہ اس سے پوچھو جس کا بند ہو جائے، جس کے اوپر یہ تکلیف گزری، اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو بادشاہ ہارون رشید کو پیاس لگی تو ایک پانی کا پیالہ حاضر کیا گیا۔ ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا تو اس نے کہا ایک منٹ میری بات سن لیں جی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو پیاس کی شدت ہو اور اس پیالے کے علاوہ کہیں پانی بھی نہ ملتا ہو تو اتنی کہ آپ یعنی موت کی کشمکش میں پہنچ جائیں، تو آپ کو کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ میں پیالہ پانی کا تو دوں گا لیکن آپ کی آدھی بادشاہت دوں گا، تو ہارون رشید سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا آدھی بادشاہت دے دوں گا اس پانی کے ایک پیالے کے لیے،
کہ میں وہ پیوں اور میری جان بچ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ یہ پانی پئیں اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی اس کا علاج نہ مل رہا، سخت تکلیف کے اندر آپ ہوں، ایک شخص کہے کہ بھائی میرے پاس اس کی دعا ہے، علاج ہے، لیکن میں آدھی بادشاہت آپ سے لوں گا، آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں آدھی بادشاہت اس کو دے دوں گا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ کی پوری بادشاہ اللہ کی نعمت ایک پیالے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ بظاہر تو میں ویسے سادی نعمتیں معلوم ہوتی ہیں، آدمی کہتے ہیں یہ کیا نعمت ہے، یہ تو وافر مل رہا ہے، جیسے پانی کوئی آپ لے رہے کہ ہر جگہ وافر مل رہا ہے، لیکن یہی پانی جب آسمان سے اللہ بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، اور زمین سے اللہ پانی کو خشک کرنے لگتے ہیں، تو پھر انسان کو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے۔ بغیر پانی کے انسان 3 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد تم شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ جب انسان نعمتوں میں رہتا ہے تو پھر جب تھوڑی سی اس پر کہیں سے آزمائش آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی اس پر ابتلا آ جاتی ہے، تو انسان ناشکری کے کلمات کہنے لگتا ہے۔ تو شکر جو ہے، شکر صرف زبان سے نہیں ہے، زبان سے بھی شکر ضروری ہے، اس کو شکر لسانی کہتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی نعمت میسر ہو تو الحمدللہ کہ یا اللہ تیرا شکر، زبان سے بھی ضروری، لیکن ایک شکر ہے شکر قلبی، کہ انسان دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل سے اللہ کا فرمانبردار ہو جائے، دل سے محسن کے احسانات پر شکر ادا کرنے والا ہو۔ اور تیسرا اعضاء و جوارح کا شکر، کہ جب انسان کو نعمت میسر ہو گئی ہے تو انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جائیں اور سجدہ شکر بجا لائیں، نماز شکر بجا لائیں۔ اور اس طرح کے واقعات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، صحابہ کی زندگی میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جب آ کے یہ خبر دی کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، آپ نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ تو ایسے ہی جب انسان کو کوئی نعمت میسر ہو جائے تو انسان کے اعضاء و جوارح پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی اطاعت میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جائیں، پھر وہ آدمی پورا شاکر کہلائے گا، جس کی زبان پر بھی شکر کے کلمات، دل بھی اللہ کے شکر کی طرف متوجہ، اور اعضاء و جوارح بھی اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ شخص صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ مملکت اسلامی عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس مملکت اسلامی کے اندر قانون میں یہ بات درج ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، حاکم اعلیٰ وہ صرف اللہ ہے۔ اگر یہاں کسی کو ملک میں حاکمیت ملے گی تو وہ اللہ کے قانون کا پابند ہو، اس کی بات حرف آخر نہیں، اللہ کی بات حرف آخر ہے، اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے۔
اور یہ بھی ہے کہ جب عہدہ مل جائے صدارت کا، باقاعدہ ان سے حلف لیا جاتا ہے وزارت کا کہ بھائی میں اس سے ختم نبوت کے بارے میں اس سے حلف لیا جاتا ہے، اور توحید کے بارے میں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، باقاعدہ یہ حلف لیا جاتا ہے، یہ قانون میں درج ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ جو مملکت عطا کی ہے، یہ رمضان المبارک میں اللہ نے عطا کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں 27 رمضان کو اور جمعۃ الوداع کا دن تھا، اللہ نے یہ ہمیں مملکت عطا کی۔ اور پھر اس اسلامی مملکت کے اندر ہم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں لوگ یوں اظہار رائے نہیں کر سکتے، اظہار فی الضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح بابانگ دول نہیں کر سکتے اور آزادانہ عبادات نہیں کر سکتے، اور تبلیغی جماعتوں پر پابندی ہے کہ وہ یوں اس طرح اعمال نہیں کر سکتے، مساجد کے اندر یوں نہیں رہ سکتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ ہم جیسے چاہیں اپنے اس ملک کے اندر آزادانہ طور پر عبادت کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے تو یہ مملکت ہمیں حاصل ہوئی، اور یہ مملکت کلمہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پر بنی ہے تاکہ اس مملکت اسلامی کے اندر اسلامی قانون نافذ ہو، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، اسلامی شریعت کا نفاذ ہو، اور اس کلمے کے تحت لوگ زندگی گزاریں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس دن کے آنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ناچ گانے کی محفلیں سجائیں اور فحاشی اور عریانی کی محفلیں سجائیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ آزادی کے ہم جشن منا رہے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنی اس مملکت پر، اپنے اس ملک پاکستان کے اصول پر، اپنی اس آزادی پر۔ اور آزادی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ غلام کیا کا کچھ بھی نہیں ہوتا، غلام اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، غلام جو مال کماتا ہے وہ بھی اس کے آقا کا ہوتا ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہوتا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، غلام پابند ہوتا ہے، ماتحت چلتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں آزاد مملکت عطا کی ہے، اور ہم آزاد ہیں، ہمیں آزادی ہے اس ملک کے اندر، اظہار رائے کی آزادی ہے، اپنی عبادات کی ہمیں آزادی ہے۔ لہذا اس دن کے آنے پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ نے شریعت اسلام کے اندر جتنے بھی خوشی کے مواقع ہیں اس میں اللہ نے ہمیں عبادت عطا کی ہے۔ اب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے، تو اللہ نے ہمیں اس دن 2 رکعت نماز زیادہ عطا کر دی عید الفطر کی، اور اس پر خطبہ اللہ نے ہمیں زیادہ عطا کر دیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ نے اس دن ہمیں نماز جیسی عظیم نعمت عطا کر دی، عبادت عطا کر دی ہے۔ تو اسلام خوشی کے مواقع پر عبادت کو فروغ دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، لیکن اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان پر ہم شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دیں گے۔
آج اگر ہم صحیح سلامت ہیں تو جب ہم کسی راستے پر ہم چلتے ہیں، کسی معذور کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ یہ بیچارہ کڑکتی دھوپ کے اندر یوں بے سر و سامان بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ان چیزوں سے محفوظ فرمایا، مجھے صحت عطا کی ہے، مجھے تو نے توانگری عطا کی ہے، فقر و فاقہ میں نہیں ڈال دیا اور یوں مجھے معذور نہیں کیا. تو انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور انسان کے لیے دونوں حالتیں محمود ہیں. انسان پر کوئی مصیبت آ جائے اس پر وہ صبر کر لے تو صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، اور انسان کو کوئی خوشی مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، کوئی اچھی چیز مل جائے، اس پر خوش ہو جائے، خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کر دے، یہ بھی اللہ کو بڑی محمود ہے، اللہ کے ہاں محبوب چیز ہے شکر. شاکر بندے کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور شکر کرنے والا اللہ اس کی نعمتوں کو تقویت دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. اور ناشکری اللہ کو بڑی مبغوض ہے. ناشکری کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ربی لشدید، ان عذاب ربی لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے رب کا عذاب بہت سخت ہے. اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی زد میں آ جاؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے انسان کو اسی پر شاکر ہونا چاہیے. قناعت بھی اسی کا نام ہے. جو اللہ نے دے دیا اس پر بندہ مطمئن ہو کہ یا اللہ تو نے جو کچھ دیا اتنی بھی میری حیثیت نہیں تھی، میری حیثیت اس کی بھی نہیں تھی جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. تو پھر انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ صفت تھی کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے. ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اے نبی جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس عہد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیں جو آپ کے ساتھ ساتھ چلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں کہ ایک وقت مجھے مل جائے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں اگر نہ ملے تو اس پر میں اللہ کا صبر کروں. یعنی میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے اور صبر کرنے والے بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں. تو انسان پر دونوں کیفیتیں، دونوں حالتیں یہ انسان کے لیے بہتر ہیں. مصیبت میں بھی انسان کو جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ سے. کیوں؟ جو شخص مصیبت کے آ جانے پر صبر کرتا ہے وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ یہ مصیبت میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس مصیبت کو میرا اللہ ہی دور کرے گا. میں واویلا کر لوں تو مصیبت دور نہیں ہو سکتی ہے. مصیبت دور کرنے والی ذات، مشکلیں ٹالنے والا، مشکل کشا جس کو ہم کہتے ہیں. آج لوگ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں نا. مشکل کشا صرف اللہ ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے. علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے داماد ہیں، سچے صحابی ہیں، خلیفہ رابع ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں. لیکن ان کو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا کہ بھائی یہ ہماری مشکلات ٹالتے ہیں، یہ شرک ہے. اور یہ شرک خفی بھی نہیں، شرک جلی، کھلا ہوا شرک ہے کہ جو ذات مشکلیں ٹالتی تھی ہم نے اس کے ساتھ اس کو شریک کر دیا. مشکل کشا صفت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اور یہاں علی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے
یہ قریب کی زمانے کی بات ہے، آپ کہیں گے کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، یہ جو انڈیا کے اندر گستاخی ہوئی تھی تو ہم جمعے کے بعد نیچے چلے گئے تھے، وہاں اجلاس میں ہم نے شرکت کی، آپ کو بھی میں نے کہا تھا کہ چلیں، تو وہاں وہ جو خطیب صاحب ہیں مینارے والی مسجد والے، انہوں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی سب کے سامنے، آج کل تو چھپی ہوئی بات ہے نہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، انہوں نے کہا علی شیر خدا مشکل کشا۔ آپ ذرا ان سے جا کے پوچھیں، اگر علی مشکل کشا ہے تو پھر اللہ کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر علی مشکل کشا ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کیوں نہیں کی علی نے آ کے؟ علی نے ان کی مشکل کو کیوں نہیں ٹالا؟ یہ شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، مشکل کشا صرف اللہ ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں ایک اللہ ٹالتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ کسی پر اللہ تعالیٰ اگر بیماری ڈال دینا، ساری دنیا کے آپ ڈاکٹر جمع کریں، ساری دنیا کے آپ دوائیں جمع کریں، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں صحت نہیں لکھی ہے، ساری دنیا کے اولیاء جمع ہو جائیں وہاں، اس کو ایک لمحے کے لیے صحت نہیں مل سکتی ہے۔ جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ ڈال دیا ہے کہ بھائی اس نے آپ مرنا ہے، آپ ساری دنیا کے حکیم یہاں جمع کریں، ساری دنیا کے اولیاء کو جمع کریں، اور وہ کوشش کریں کہ بھائی اس کو موت نہ آئے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو مشکلیں کون ٹالتا ہے؟ اللہ ٹالتا ہے۔ مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ بھئی سارا قرآن اسی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم نے شرکیہ عقائد کو اختیار کر لی، یہ نیاز حسین اور یہ دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں اب یہ محرم کے مہینے میں۔ بھئی نیاز عبادت ہے، عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ نیاز آپ نے نظر و نیاز کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، یہ تو غیر کے لیے، کوئی بھی عبادت غیر کے لیے جب ہو جاتی ہے تو وہ شرک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی نے غیر کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شرک کیا ہے۔ بھائی نماز اللہ کی ہے اور تو کہتا ہے کہ فلاں کے لیے میں پڑھتا ہوں، روزہ اللہ کے لیے، نظر و نیاز اللہ کے لیے، اگر غیر کے نام پہ آپ نے کیے تو آپ نے شرک کیا۔ تو ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ نے گویا ایک وار کیا ہے غلط عقائد پر۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی تمہیں اولاد دینے والا نہیں، کوئی تمہیں صحت دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو تمہیں صحت دے دے، تمہاری مشکل ٹالے، تمہیں زندگی دے، تمہیں اولاد دے دے۔ یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت کے اندر۔ اگر کسی آدمی کے دل میں، عقیدے میں، ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلیں ٹال سکتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس کلمے کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت